الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے 16 اسباق مراقبہ معیت تک ہیں اور یہ پہلے عالم امر کے لطائف ہیں، پھر عالم خلق کے لطائف ہیں، پھر تحلیل ہے، پھر مراقبہ احدیت کا سبق ہے جو فنا کا مقام ہے، مگر یہ فنا اعتبارات میں ہوتی ہے، اس سے اوپر ظلال ہے، ظل سایہ کو کہتے ہیں، تو اسماء و صفات کے ظلال ہیں۔ لطیفہ قلب پر تجلیات افعالیہ، روح پر صفات ثبوتیہ، لطیفہ سر پر شیونات ذاتیہ، خفی کے اوپر صفات سلبیہ اور اخفا کے اوپر شان جامع۔ ان تجلیات میں، ان کے ظلال میں انسان کو فنا حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد مراقبہ احدیت ہے جس میں سالک کو ایک استحضار مل جاتا ہے، فیلنگ مل جاتی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور جب یہ ملے تو پھر بندے کو ایک حضوری کی کیفیت ملتی ہے ہر وقت، پھر گناہ ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر وقت دھیان اللہ کی طرف رہتا ہے۔ اس مراقبہ معیت تک پہنچنے پر ہمارے مشائخ سالکین کو نسبت کی بشارت دیتے ہیں۔ یہاں تک جو سیر تھی اس کو ولایت صغریٰ کہا جاتا ہے، اس کے آگے ولایت کبریٰ شروع ہوتی ہے اور وہ انبیاء کرام کی ولایت ہے۔ تو پہلا نقطہ یہ کہ جہاں اولیاء کی ولایت ختم ہوتی ہے وہاں سے انبیاء کی ولایت شروع ہوتی ہے۔ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے کہ جہاں پر اولیاء کی ولایت ختم ہوتی ہے وہاں سے انبیاء کی ولایت شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ مکتوبات مجددیہ میں یہ مکتوبات دفتر دوم، ولایت جلی جس کو ولایت صغریٰ کہتے ہیں، اس کا نہایت کمال تجلی برقی کے ظاہر ہونے سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ تجلی برقی ولایت کبریٰ جو انبیاء علیہ السلام کی ولایت ہے اس کا پہلا قدم ہے۔ اس لیے ولایت صغریٰ کی انتہا ولایت کبریٰ کی ابتدا ہے۔ انبیاء کی نبوت کے کمالات کا پھر بیان کیا ہو سکتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جہاں اولیاء کی ولایت مکمل ہوتی ہے، اگر انبیاء کی ولایت وہاں سے شروع ہوتی ہے تو جو انبیاء کو نبوت کے کمالات ملے اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر سکتا۔ یہ فقیر حضرت مجدد ثانی فرماتے ہیں کہ یہ فقیر اس قدر جانتا ہے کہ نسبت و حضور نقشبندیہ جب کمال کو پہنچتے ہیں تو ولایت کبریٰ سے جا ملتے ہیں اور اس ولایت کے کمالات سے وافر حصہ حاصل کرتے ہیں، برخلاف دوسرے طریقوں کے جن کے کمال کی انتہا تجلی برقی تک رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اسباق کے طریقے مختلف ہیں اور ان سلاسل میں اسماء الحسنہ کا
ذکر بہت کرتے ہیں، جیسے یا حی و یا قیوم اس قسم کے. کہتے ہیں چونکہ اسماء کا ذکر زیادہ ہے نا، اس لیے ان کے جو کاملین ہوتے ہیں ان کو تجلی ملتی تو ہے، مگر اس پر صفات اور اسماء کے پردے آ جاتے ہیں، کیونکہ جو اندر ہوگا وہی باہر نظر آئے گا. اس لیے حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ختم ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ، آگے العلی العظیم یہ الفاظ بھی ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ذات کا جو ذکر ہے وہ کرنے سے جب تجلی آتی ہے تو وہ تجلی ذاتی ہوتی ہے، اس پر کوئی اوپر پردہ نہیں آتا صفات کا، کیونکہ صفات کا ذکر ہی نہیں ہوتا. تو بات تو ان کی بہت سمجھ میں آنے والی ہے. ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں ولایت صغریٰ کے بعد پھر جو سالک ہوتے ہیں ان کو ولایت کبریٰ میں سے بھی کچھ فیض ملتا ہے نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کی برکت کی وجہ سے. وہ فیض کیوں ملتا ہے؟ اتباع سنت کی برکت کی وجہ سے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ڈشز اور کھانے اور وہ تو مہمانوں کے لیے پکتے ہیں، لیکن جب مہمان چلے جاتے ہیں تو ہو بہو وہی کھانے نوکر اور ڈرائیور اور چوکیدار وہ بھی وہی کھا رہے ہوتے ہیں. کھانوں میں تو فرق نہیں نہ ہوتا. ان کے لیے کون بناتا؟ یہ تو قسمت تھی کہ مہمانوں کے صدقے مل گئے. اسی طرح عام بندے کا بس کہاں کہ ولایت کبریٰ کے مقامات کو وہ جانے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا صدقہ ہے، ان کے نوکر ہونے کا صدقہ ہے، اسی دسترخوان کا کھانا پھر اللہ عطا فرما دیتے ہیں. ولایت کبریٰ کی تفصیل مکتوبات مجددیہ دفتر اول مکتوب 260. مراقبہ معیت کے بعد پھر کچھ دائرے ہیں، ان کے اسباق ہیں. اب بزرگوں نے اس کو دائرہ کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ کہ اس سبق کے اندر سالک کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر طرف سے اس کے اوپر فیض آ رہا ہے، کوئی ایک سمت نہیں ہوتی. تو جس طرح دائرے کا ایک مرکز ہوتا ہے کہ وہ دیکھے تو چاروں طرف سے ایکوی ڈسٹینس ہر چیز ہوتی ہے، تو اس لیے ہمارے مشائخ نے اس کو دائرے سے تشبیہ دی، کیونکہ وہ سمت متعین نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے یوں محسوس کیا کہ جیسے میں تو مرکز میں بیٹھا ہوں اور چاروں طرف سے تجلیات میرے اوپر آ رہی ہیں. سبحان اللہ. تو اس کا نام انہوں نے دائرہ رکھ دیا. ایک دائرہ پہلے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا دائرہ، پھر تیسرا دائرہ، پھر چوتھا جو سبق تھا اس میں آدھے دائرے سے فیض آ رہا تھا اوپر کی طرف سے، فوق کی طرف سے، تو اس کو انہوں نے قوس کہہ دیا، چونکہ قوس آدھا دائرہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو ولایت کبریٰ کے اسباق ہیں ان کا نام ہے دائرہ اولا، ثانی، پھر ثالثہ، پھر اس کے بعد قوس. 3 دائرے اور ایک قوس. فرماتے ہیں اس کے بعد اگر دائرہ اسماء و صفات میں جو اس دائرہ ذل کی اصل ہے، یعنی اب جو دائرے شروع ہو رہے ہیں نا 16ویں سبق کے بعد، یہ اصل ہیں اس دائرے کی جو ہم نے پہلے طے کیا تھا مشاربات کے اندر، وہاں ذل تھا، اب یہ اصل ہے. اور پہلے دائرے کی اصل دوسرا دائرہ ہے، اور دوسرے کی اصل تیسرا دائرہ ہے، اور تیسرے کی اصل قوس ہے. تو اصل در اصل در اصل در اصل اس طرح ہی ترقی ہوتی چلی جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ سیر فی اللہ کے طریق پر عروج واقع ہو جائے تو یہ ولایت کبریٰ کی ابتدا ہوگی. یہ ولایت کبریٰ اصلی طور پر انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے، اور ان کی پیروی کرنے سے ان کے اصحاب کرام کو بھی اس دولت سے حصہ ملا ہے. اس دائرے کا نچلا حصہ اسماء و صفات زائدہ کو متضمن ہے،
اور اوپر کا نصف حصہ شیون و اعتبارات ذاتیہ پر مشتمل ہے۔ عالم امر کے پنجگانہ لطائف کے عروج کی نہایت اس دائرہ اسماء و شیونات کی نہایت تک ہے۔ اس کے بعد اگر محض فضل خداوندی سے مقام صفات و شیونات سے آگے ترقی ہو جائے تو اس کے اصول کے دائرے میں سیر واقع ہوگی۔ اس دائرہ سے گزرنے کے بعد ان اصول کے دائرے کی سیر ہوتی ہے۔ اس دائرہ کے طے کرنے کے بعد ایک قوس ظاہر ہوتی ہے، اس کو بھی طے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس دائرہ فوق سے ایک قوس کے سوا اور کچھ ظاہر نہ ہوا، اسی قوس پر بس کی جاتی ہے۔ اس جگہ ایک راز ہوگا جس پر اطلاع نہیں بخشی گئی۔ فرماتے ہیں کہ ہمیں جب وہ قوس نظر آئی تو اس میں بھی کوئی راز ہوگا، مگر وہ راز کھولا نہیں گیا، اس لیے ہم اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو قلب کی آنکھوں سے یہ دائرے، یہ نور، یہ قوس، یہ سب چیزیں دکھا دیتے ہیں۔ وہ کشف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو بات کرتے ہیں، اور جہاں نہیں دیکھتے کہہ دیتے ہیں کہ اس سے آگے نہیں کچھ نظر آتا۔ اس اسماء و صفات کے یہ تین قسم کے اصول جو مرکوز ہوئے ہیں، ذات حق کے اعتبارات ہیں جو صفات و شیونات کے مبادی ہیں۔ ان اصول سے گانا کے کمالات کا حاصل کرنا نفس مطمئنہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کو اس مقام میں اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، اور اس مقام میں شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے، اور سالک اسلام حقیقی سے مشرف ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جو ولایت کبریٰ ہے، جب اس کے انوارات ملتے ہیں تو پھر سالک کو شرح صدر ہو کر اسلام کے بارے میں اس کو اسلام حقیقی سے وہ مشرف ہو جاتا ہے، یعنی اس کا جو طبعی معاملہ ہے وہ بھی شریعت کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔ یوں سمجھے مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن جاتی ہیں، کیونکہ یہ انبیاء کی ولایت ہے نا، اور انبیاء کی ولایت میں تو نفس مطمئنہ ہی ہوگا، تو اس لیے وہاں جا کے انسان کو نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں نفس مطمئنہ تخت صدر پر جلوس فرماتا ہے اور مقام رضا عروج کرتا ہے۔ یہ مقام اس ولایت کبریٰ کا منتہا ہے جو انبیاء علیہ السلام کی ولایت ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ انسان کو نفس مطمئنہ تو مل گیا ولایت کبریٰ کے، لیکن جو باقی تین عناصر ہیں نا وہ پھر بھی سرکشی سے باز نہیں آتے۔ آگ، پانی، ہوا، تو مٹی کا تعلق تو نفس کے ساتھ ہے، تو عناصر جو باقی ہوتے ہیں نا وہ پھر سرکشی سے باز نہیں آتے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کو سیدھا کرنے کے لیے پھر اس سے اوپر ایک ولایت ہے جس کو ولایت ملائے اعلیٰ کہتے ہیں، وہ فرشتوں کی ولایت ہے۔ جاننا چاہیے کہ سیر آفاق و انفس کی سیر کے بعد میسر ہوتی ہے وہ اقربیت کی سیر ہوتی ہے، یعنی مراقبہ معیت کے بعد پھر جو اسباق ہیں ان کو اقربیت کے اسباق کہتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں تو اسی طرح ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ پہلے اس کو معیت ملتی ہے کسی کی، پھر اس کے بعد قرب ملتا ہے، اس کو ذات کا قرب ملتا ہے، تو قریب آنے کا بھی دستور تو یہی ہے۔ تو سالک کا بھی اسی طرح کا دستور ہے کہ پہلے ذکر کرنے والوں میں شامل ہوا سالکین میں لطائف کے وقت، پھر مراقبہ معیت میں معیت حاصل ہو گئی۔ تو اب جیسے بہت سارے لوگ معیت میں ہوتے ہیں مگر ان میں جو اقربیت ہے وہ ایک درجہ اور آگے ہے، تو یہ جو تین دائرے اور قوس ہیں یہ اقربیت کے اسباق ہیں، تو معیت کے بعد اقربیت نصیب ہو گئی۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ کیفیت ہوتی ہے۔
وہ اقربیت کی سیر ہوتی ہے، تجلی فعلی، صفتی اور ذاتی اس مقام میں متحقق ہوتی ہے، اور وہم کی سلطنت اور خیال کے دائرے سے اس مقام میں ایک نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ولایت اصلی جو ولایت کبریٰ ہے، اس میں اس دنیا میں ہی وہم و خیال کی قید سے خلاصی ہو جاتی ہے کہ سالک وہم کے باوجود وہم کی قید سے آزاد ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد پھر اس کے قلب کے اوپر وہ جو وساوس ہوتے تھے اور نفس جو ہے اپنی پھونک مارتا تھا، یہ چیزیں سب ختم ہو جاتی ہیں، اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، سکون ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کسی نے پوچھا تھا بزرگ سے، حضرت آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ کہنے لگے نہ نماز میں آتا ہے نہ نماز کے بعد آتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو پھر ولایت کبریٰ سے فیض ملتا ہے کہ ان کے دل میں ہی اس کا خیال نہیں آتا۔ یہ ہدایت طالبین کتاب ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب مجھے پہلے ولایت ملی تو میرے وجود کا نام و نشان تک بھی باقی نہ رہا، اور عین و اثر کے زوال کا مقام میسر ہوا، اور لفظ انا کا اطلاق اپنے اوپر مجھے بہت دشوار لگا، بلکہ میں نے انا کے ورود کا محل ہی نہ پایا، حتیٰ کہ عدمیت کے ناپیدا کنار دریا میں ڈوب گیا۔ اس وقت یہ یقین معلوم ہوا کہ فنا کی حقیقت تو اسی ولایت میں حاصل ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ بھی تھا وہ تو فنا کی صورت ہی صورت تھی، اور پہلے دائرہ کے نصف تحتانی اور نصف فوقانی میں مراقبہ محبت یحبہم و یحبونہ کا مفہوم کرتے ہیں، اور اس دائرہ میں مورد فعل لطیف نفس ہے، یعنی سالک کا انا مخفی نہ ہے کہ ان دوائر مراقبہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے خیال سے دائرہ کے اندر داخل کر کے یہ تصور کرتے ہیں کہ بھئی میں دائرہ کے اندر ہوں جیسے مرکز میں، اور چاروں طرف سے فیض میرے لطیفہ فلاں پہ آ رہا ہے۔ ان دوائر میں کلمہ توحید کا زبانی ذکر بھی بلحاظ معنی فائدہ بخشتا ہے، یعنی یہ جو تین دائرے ہوتے ہیں نا، ولایت کبریٰ والے، ولایت انبیاء والے، اس میں جو تحلیل لسانی کرتے ہیں نا، وہ ساتھ ساتھ اگر زیادہ کیا جائے تو اس سے سالک کی ترقی اور زیادہ ہوتی ہے۔ ہدایت الطالبین فرماتے ہیں ولایت کبریٰ کے کامل دائرہ کے طے ہونے کی علامت یہ ہے کہ فیض باطن کا معاملہ جو دماغ سے تعلق رکھتا تھا سینہ کے متعلق ہو جاتا ہے، اس وقت شرح صدر بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور سینہ کی وسعت و فراخی تو اس قدر حاصل ہو جاتی ہے جو بیان سے باہر ہے، یعنی شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے ان دوائر کی سیر کرنے کے بعد۔ آگے فرماتے ہیں کہ وسعت صدر جو ولایت کبریٰ میں حاصل ہوتی ہے وہ تو تمام سینہ میں عموماً اور محل لطیف اخفا میں خصوصاً ہوتی ہے، اور شرح صدر کی علامت بطریق وجدان یہ ہے کہ شرح صدر میں قضاء و قدر کے احکام سے چون و چرا تمام اعتراضات رفع ہو جاتے ہیں۔ اور بھی انہوں نے بات کو کھول دیا کہ جو شرح صدر ہو جاتا ہے نا، اس سے مراد کیا ہے کہ اس سبق پر پہنچ کر قضاء و قدر کے بارے میں اعتراض سرے سے ہی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو مقام رضا کہا جاتا ہے، یا سالک کو مقام رضا۔ جب رضا مل گئی تو پھر اعتراض کہاں، تو محبوب کے ساتھ راضی ہیں ہر حال میں۔
نہ تو ہجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ تو وہ کیفیت رضا والی اس ولایت کبریٰ پہ آ کے ملتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مکتوبات معصومیہ دفتر دوم، فنائے نفس اور اس کا اطمینان جس سے اسلام حقیقی وابستہ ہے، اس کا آغاز ولایت صغریٰ سے ہوتا ہے، لیکن اس کا کمال ولایت کبریٰ کے کمالات حاصل کرنے کے ساتھ وابستہ ہے، بلکہ اصول سہگانہ جو اسماء و صفات شین و اعتبارات کے دائرہ سے اوپر ہیں، کیونکہ ولایت کبریٰ ان اصول سہگانہ کے مجموعہ اور اس دائرہ کی عبارت ہے، اور یہ دائرہ عالم امر کے 5 لطائف کے عروج کی انتہا ہے، اس سے اوپر عالم امر کا گزر نہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ جو ولایت کبریٰ تھی، یہاں تک کیا ہوا کہ انسان کے لطائف عالم امر کی ترقی کی انتہا یہاں تک ہے۔ فرماتے ہیں اس سے اوپر جو کمالات انبیاء، کمالات رسالت، فرماتے ہیں وہاں عالم امر کے لطائف نہیں جا سکتے، تو وہاں اگر جاتا ہے تو انسان کا نفس جاتا ہے۔ سبحان اللہ، خاک جاتی ہے، جو خاک کا عنصر ہے نا وہ ترقی کرتا ہے، اور کمالات نبوت اور رسالت کو وہ پا سکتا ہے، فرشتے بھی نہیں پا سکتے، اس لیے کہ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں جبرائیل کے پر جلتے ہیں۔ ایک مقام آیا تھا نا معراج میں کہ جہاں جبریل علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے تو میرے پر جلتے ہیں، میں نہیں جا سکتا، اور اللہ کے حبیب سے تشریف لے گئے، تو اس سے اوپر فقط خاک کو عروج حاصل ہے، باقی 3 عناصر کو بھی حاصل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، جو سب سے ادنا تھا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جب نیکی پر آ گیا تو سب سے بازی لے گیا، فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ گیا۔ یہ 3 اصول ذات حق تعالیٰ کے اعتبار ہیں جو صفات و شیونات کے مبادی ہیں۔ ولایت کبریٰ کے مقام بلند میں سالک کو درجہ ذیل امور حاصل ہوتے ہیں، سینہ کھل جاتا ہے، صبر و شکر کا مقام نصیب ہو جاتا ہے کہ قضاء و قدر کے حکم پر چون و چرا ختم ہو جاتی ہے، احکام شریعہ کے قبول کرنے میں دلیل کی ضرورت نہیں رہتی، جن چیزوں میں دلیل کی ضرورت ہوا کرتی ہے وہ سب کی سب بدیہی بن جاتی ہیں، ہر قسم کی شورش سے اطمینان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل ترین یقین ہو جاتا ہے، نفس کو استحلاق و اضمحلال ہوتا ہے، جس طرح کہ برف دھوپ میں پگھل جاتی ہے، توحید شہودی جلوہ گر ہوتی ہے اور انا اس میں مر جاتی ہے۔ یعنی انا کی جو برف تھی وہ توحید شہودی کی تجلی ملنے پر پگھل جاتی ہے، ختم، انا ہی ختم، میں ہی ختم۔ سالک اپنے وجود کو حق تعالیٰ کے وجود کا پرتو اور اپنے وجود کے توابع کو حق تعالیٰ کے وجود کے پرتو کے توابع جانتا ہے۔ جب خود کے لیے لفظ انا استعمال کرتا ہے تو اس کو مجاز سمجھتا ہے، اپنی نیتوں کو تہمت زدہ، اپنے عملوں کو ناقص سمجھتا ہے، پھر اخلاق حمیدہ پیدا ہو جاتے ہیں، رذائل اخلاق حرص، بخل، حسد، کینہ، تکبر، حب جاہ سے تزکیہ اور صفائی ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو ولایت صغریٰ اور ولایت کبریٰ تھی، اس دونوں کا تعلق اسم ظاہر سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے، اسم ظاہر، یہ جو کائنات میں چیزوں کا ظہور ہے یہ اسم ظاہر کی برکت ہے، اس کی وجہ سے ہر چیز ظاہر ہے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ مراقبہ معیت کے بعد جو اسباق تھے دوائر کے اور قوس کے، وہ ولایت کبریٰ کے اسباق تھے، تو فرماتے ہیں کہ ولایت صغریٰ اور ولایت کبریٰ یہ سب کے سب اسم ظاہر کی دائرے ہیں، اس لیے اس کے بعد اسم ظاہر کا مراقبہ کیا جاتا ہے۔
جاننا چاہیے کہ اسم کے جلال میں وصول اور اس کے مراتب میں سیر کو ولایت صغریٰ سے تعبیر کرتے ہیں جو اولیاء کی ولایت ہے، اور اسماء و صفات کے اصول میں سیر ولایت کبریٰ کے ساتھ وابستہ ہے جو انبیاء کی ولایت ہے، اور یہ دونوں ولایتیں اسم ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب اس اسم میں مراقبہ کرنے کے بعد یہ نیچے ولایت صغریٰ کبریٰ کی ساری کیفیتیں، جو شرع صدر تھا، جو قضاء و قدر پہ یقین تھا، جو وعدوں پہ، سب تام کامل ہو جاتا ہے، انا ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اس میں باطن کا مراقبہ کیا جاتا ہے۔ اس اسم میں گزرنے کے بعد اس میں باطن ہے جو کہ ملائے اعلیٰ کی ولایت ہے، اور اس میں ظاہر و اس میں باطن کا فرق مکتوبات مجددیہ میں مذکور ہے۔ اب اس میں ظاہر اور اس میں باطن کا فرق کیا ہے؟ یہ بہت باریک فرق ہے، سمجھانا بھی مشکل ہے، لیکن اس کو ضرور سمجھ لیں کہ اس میں ظاہر میں ذات نہیں ہوتی، اس میں ظاہر میں ذات نہیں ہوتی، ملحوظ بالکل نہیں ہوتی، اور جو اس میں باطن ہے اس میں اسم کے پردے میں ذات ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ اس میں ظاہر میں جو سیر ہے وہ علم میں سیر ہوتی ہے، اور اس میں باطن میں جو سیر ہے وہ علیم جو اسم ہے اس کے اندر سیر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو علم میں سیر ہونا یہ اس میں ظاہر ہے، اور علیم میں سیر ہونا یہ اللہ کے اسم علیم جو ہے یہ باطن کی سیر کہلاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسم الباطن میں اسم کے پردہ میں ذات موجود ہے، پس علم میں سیر ہونا اس میں ظاہر میں سیر ہے، اور علیم میں سیر ہونا اس میں باطن میں سیر ہے۔ اس میں باطن سے گزرنے کے بعد عروج کی جانب میں انبیاء اور مرسلین کے مراتب کے فرق کے مطابق کمالات نبوت پیش آتے ہیں، اور ان کمالات کا حاصل ہونا اصالتاً تو انبیاء کے لیے ہے، اور تبعیت و وراثت کے طور پر جسے چاہیں نوازیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ بس یہیں تک عام بندے کی پرواز ہو سکتی ہے، اس میں ظاہر تک، اس میں باطن تک جو ولایت مالائے اعلیٰ ہے۔ اس سے اوپر پھر انبیاء کے کمالات ہیں، وہ کہتے ہیں تو وہ انبیاء کے کمالات، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں امت کے لیے، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کامل کرتا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم، چونکہ وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے نا، تو پھر محبوبوں کو ایگزمپشن دے دیتے ہیں بہت ساری باتوں کی۔ دنیا میں تو دیکھا ہی ہے نا، جب محبت ہوتی ہے تو سارے قانون ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ تو اس اتباع کے کمال کی وجہ سے پھر اس سالک کو بس اوقات اس سے اوپر کے مقامات کی بھی سیر کروا دیتے ہیں، مگر وہ فرماتے ہیں کہ جو انبیاء کے مقامات کی سیر ہے اس کو کرنے کے بعد کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میں اس درجے تک پہنچ گیا، نہیں کہہ سکتا کہ میں اس درجے پر پہنچ گیا، بلکہ یوں سمجھیں کہ ایک بھنگی تھا جس کو بادشاہ نے اپنا تخت صاف کرنے کے لیے دربار میں بلا لیا۔ اب تھوڑی دیر تو اس کو سارے دربار کی سیر نصیب ہوئی، حتیٰ کہ تخت بھی اس نے صاف کیا، لیکن جب واپس مڑا تو کہاں درجہ تھا اس کا جہاں سے چلا تھا۔ تو اس لیے اولیاء کو ان انبیاء کے مدارج مقامات کی سیر تو کروا دیتے ہیں، مگر ہوتے تو وہ غلام ہی ہیں نا، آتے اپنی جگہ پہ ہی ہیں۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی وہ ولایت حاصل ہو گئی اور اوپر کے کمال حاصل ہو گئے، وہ نہیں ہوتے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے سلوک کو کتنا شریعت کے مطابق ایکسپلین کیا ہے۔ واقعی ہم بھی بچپن میں تصوف کو کس سے کہانیاں ہی سمجھتے تھے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا جو سلوک تھا اس کی ابتدا ہی تذکرۃ الاولیاء سے کی. میں نے اپنی 5ویں جماعت میں تذکرۃ الاولیاء کی کتاب پڑھی تھی اور اس وقت سے مجھے ذکر و سلوک کی لائن پر آگے بڑھنے کا شوق اس وقت ہوا تھا. 8ویں میں پہنچا تھا تو کشف المحجوب پڑھی تھی. اب ان کتابوں میں تو ہر 2-4 واقعات کے بعد اڑنے کا واقعہ، پانی پہ چلنے کا واقعہ، آگ میں سے گزرنے کا واقعہ، اسی طرح کے واقعات ہیں. تو واقعی اس وقت میں ایسے ہی سمجھتا تھا کہ یہ جو تصوف و سلوک ہے یہ خلاف عادت قسم کے جو واقعات ہیں ان کے صادر ہونے کا دوسرا نام ہے. مگر بچہ تھا تو دلچسپی بھی ہوتی تھی کہ یہ انوکھے کام کیسے ہو جاتے ہیں، یہ انوکھے کام کیسے ہوتے ہیں. وہ تو پھر اللہ نے رحمت فرمائی کہ مشائخ نقشبند کے قدموں میں آئے اور انہوں نے پھر ذکر پہ لگایا تو انہوں نے پھر بتایا کہ بھئی یہ جو کرامات ہیں یہ تو اس راستے کے عیب ہیں جن کو اولیاء چھپایا کرتے ہیں. جیسے عام لوگ گناہوں کو چھپاتے ہیں، اولیاء اپنی کرامات کو چھپاتے ہیں. فرمایا الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت زیادہ اعلیٰ ہے. تو پھر اتباع سنت کی جو ہے اہمیت دل میں آئی. ایک شخص 20 سال رہا جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے پاس، یا 10 سال رہا، پھر کہنے لگا حضرت اجازت دیں میں جاتا ہوں. کیوں جاتے ہو؟ میں آیا تھا کہ آپ کے پاس رہوں گا، کوئی کرامت دیکھوں گا. میں نے تو 10 سال میں یا 20 سال میں کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی. انہوں نے کہا اچھا بھائی یہ بتاؤ ان 20 سالوں میں کوئی خلاف سنت عمل کرتے دیکھا ہے؟ اس نے کہا یہ تو نہیں دیکھا. اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ باجید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال اپنے نفس کو مجاہدے میں ڈالا اور اس کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ ہر حال میں سنت کو عمل میں لانا اس سے بڑا مجاہدہ اور کوئی نہیں ہے. تو ہمارے مشائخ جو بے اختیار سنت پہ عمل کرتے ہیں نا، جیسے ان کی طبیعت ڈھل گئی ہو سنت کے مطابق، یہ بہت بڑی کرامت ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ اصل کرامت ہے جو حاصل کرنی چاہیے. جب شہر نے یہاں تک پہنچا دیا تو وہم ہوا کہ گویا کام پوری طرح ختم کر لیا ہے. غیب سے ندا آئی کہ یہ سب کچھ اس میں ظاہر کی تفصیل تھی جو پرواز کے لیے ایک بازو ہے، اور اس میں باطن ابھی درپیش ہے جو عالم قدس کی طرف پرواز کے لیے دوسرا بازو ہے. ایک پر یہ اس میں ظاہر اور دوسرا پر اس میں باطن. جب تو اس کو بھی تفصیل سے انجام تک پہنچائے گا تو پھر پرواز کے لیے 2 پر 2 بازو تیار کر لے گا. جب اللہ سبحانہ کی عنایت سے اس میں باطن کی سیر پوری ہو گئی تو پرواز کے دونوں بازو میسر آ گئے. اب ذرا غور کیجیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں ظاہر کا سلوک جو ولایت صغریٰ تھا وہ ایک پر ہے، اور اس میں باطن جو آگے سلوک تھا فرشتوں کا وہ دوسرا پر ہے. جب یہ دونوں پر مل جاتے ہیں تو پرندہ پرواز کے لیے تیار ہوتا ہے، اور یہ پرواز پھر اس کو کمالات نبوت اور کمالات رسالت کے مقامات میں ہوتی ہے. یعنی ابھی تک تو ہوا ہی نہیں لگی ان چیزوں کی، ابھی تک تو ولایت کے ہی درجوں میں پھر رہا ہے یہ سالک. ابھی اس کو کمالات نبوت کی دھن ہی نہیں پڑی، مہک ہی نہیں سونگی اس نے. جب یہ دونوں اسباق ہو جاتے ہیں، اس میں ظاہر اور اس میں باطن، تو پر مل گئے. ان پروں سے پرواز کر کے پھر انسان اوپر کمالات کے رتبوں میں پرواز کرتا ہے.
ولی اعلیٰ کی ولایت خاص بشر کی ولایت سے اوپر ہے، لیکن خاص بشر کو ملائکہ کے حقائق سے آگے عروج حاصل ہوتا ہے۔ عام دستور کے مطابق تو ولایت اعلیٰ جو ہے وہ ولایت انبیاء سے اوپر ہے عام دستور کے مطابق، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اس سے بھی ترقی عطا فرماتے ہیں، لہذا بشر کو ان مقامات سے اوپر بھی ترقی مل سکتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ فرشتوں کی جو ولایت ہے ان کا مقام فکسڈ ہے، وما منا الا له مقام معلوم، تو ان کی ولایت فکس ولایت ہے ایک درجے کی، اس سے اوپر ترقی نہیں ہے ان کے لیے۔ یہ ترقی کا مادہ اللہ نے خاک میں رکھا ہے، اور اس بشر کو جب اللہ تعالی نفس مطمئنہ دے دیتے ہیں اور شریعت کی غلامی دے دیتے ہیں، شرع صدر دے دیتے ہیں، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی برکت سے یہ جو اوپر جاتا ہے تو پھر فرشتوں کی ولایت کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ وہ امت کے لیے کیا کیا نعمتیں اللہ سے لے کے آئے ہیں۔ یہ ان کی غلامی کے صدقے مل رہی ہیں، ورنہ انسان کو کیا پتہ چلتا کہ من کیا ہے، اس کو صاف کیسے کرتے ہیں، یہ اندر کی گندگیاں ختم کیسے ہوتی ہیں، صبر، شکر، تسلیم، رضا، یہ جیسی سعادتیں کیسے ملتی ہیں، انسان صحیح معنوں میں انسان کا بچہ کیسے بنتا ہے، اور پھر اس سے اوپر کے جو مدارج ہیں، سبحان اللہ، تو سوچ بھی نہیں سکتا کوئی بندہ۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا سنیے، فرماتے ہیں کیا نہیں دیکھتا کہ ملأ اعلیٰ کی ولایت خاص بشر کی ولایت کے اوپر ہے، مگر خواص بشر کو ملائکہ کے حقائق سے آگے عروج کے اعتبار سے فضیلت ہے، اور ملائکہ کو اپنے حقائق سے آگے عروج حاصل نہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ بلا شبہ بعض امور میں فرشتے بشر پر فوقیت رکھتے ہیں، لیکن کثرت ثواب کے لحاظ سے بشر کو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ نیز عالم امر عالم خلق کے اوپر ہے، لیکن فضیلت عالم خلق کو ہے، کیونکہ عالم خلق کا قرب الہی اصلی ہے اور عالم امر کا ذلی ہے۔ عنصر خاک عالم امر اور عالم خلق کے تمام لطائف سے سج سے نیچے ہے، اور اس کی پستی اس کی بلندی کا سبب بن گئی ہے۔ جو قرب الہی خاکیوں کو حاصل ہے وہ قدسیوں کو بھی نصیب نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ زمین زادہ لکھتے ہیں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے اور زمین و زمان کو پیچھے چھوڑ گئے۔ آخری دو ولایتوں کے حصول کے لیے بہترین چیز فرماتے ہیں کہ آخری دونوں ولایتوں یعنی ولایت کبریٰ اور ولایت علیٰ، یہ آخری دو ولایتیں ہیں۔ پہلی ولایت تو ولایت صغریٰ تھی نا،
تو ان دونوں ولایتوں کے حاصل کرنے کے لیے بہترین چیز ذکر لسانی نفی و اثبات ہے. تو نفی اور اثبات کا ذکر یہ ان دونوں ولایتوں میں بہت فائدہ دیتا ہے. ولایت کبریٰ چھلکے کی مانند ہے اور ولایت علیہ اس کے مغز کی مانند ہے. چنانچہ اسم الباطن کی جو اسم الباطن کا مراقبہ کرتے ہیں تو اسم الباطن کا فیض پتہ ہے کہاں آتا ہے؟ 3 عناصر پہ آتا ہے: آگ، پانی اور ہوا. عنصر خاک پہ نہیں آتا. عنصر خاک کو اس میں سے نکال دیتے ہیں کیونکہ وہ فرشتوں کی ولایت ہے نا، تو خاکیوں کو وہ حاصل نہیں ہے. جب اسم الباطن کی ہو جاتی ہے اور اوپر پھر کمالات نبوت کا مسئلہ آتا ہے، پھر خاک کا جو عنصر ہے اس کا کام آگے شروع ہوتا ہے. تو اس میں ظاہر تک تو یہ کلمہ طیبہ کا جو ذکر ہے یہ بہت فضیلت دیتا ہے، لیکن اس سے اوپر جب جاتے ہیں تو پھر نفلی نماز، طول قیام، قرات کے ساتھ ادا کرنا اس مقام میں ترقی بخشنے والا ہے. اللہ اکبر. اور اس مقام میں ترقی بخشنے والا ہے، اور اس مقام میں رخصت شرعی کا اختیار کرنا بھی مستحسن نہیں خیال کیا گیا، بلکہ عزیمت پر عمل کرنا ہی اس مقام میں ترقی بخشتا ہے. کہ ولایت انبیاء ہے نا، اس کے اوپر جو کمالات نبوت کے مدارج ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ وہ اسباق ہیں کہ ان میں شرعی رخصت بھی ہو تو مت لو. عزیمت ہی پر عمل کرنا یہ ان مقامات میں ترقی کا باعث بنتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس میں راز یہ ہے کہ رخصت پر عمل کرنا آدمی کو بشریت کی طرف کھینچ لیتا ہے، اور عزیمت پر عمل کرنا ملکیت کی طرف مناسبت پیدا کرتا ہے. پس جس قدر ملکیت کے ساتھ مناسبت زیادہ ہوگی اسی قدر اس ولایت میں ترقی جلد تر میسر آئے گی. بتائی صاف کر دیا. سبحان اللہ. اب فائدہ کیا ہوا؟ ولایت صغریٰ حاصل ہوئی، ولایت کبریٰ حاصل ہوئی، ولایت علیہ حاصل ہوئی. تو فرماتے ہیں کہ فائدہ یہ ہے کہ ولایت علیہ حاصل ہونے کے بعد اب سالک کے اندر تجلی ذات کو برداشت کرنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے، ورنہ استعداد ہی نہیں پیدا ہوتی اس میں. اس لیے اس کا حاصل کرنا ضروری ہے. اس ولایت کے حاصل کرنے سے یہ فائدہ ہے کہ تجلی ذات کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے. اس سے بلندتر نبوت اور رسالت کے کمالات ہیں. سبحان اللہ. فرماتے ہیں اس سیر کے ضمن میں ایک نقطے کا قطع کرنا مقام ولایت کے تمام کمالات کو طے کرنے سے زیادہ افضل ہے. یعنی پچھلے سارے کمالات ایک طرف، اور اس سے آگے ایک نقطے کو اگر طے کر لیا تو اس کی فضیلت اس سے بھی آگے. اللہ رب العزت خیر کا معاملہ فرمائے. ہم عاجز مسکینوں کو اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ نصیب فرمائے، اور ہمیں معصیت کی ذلت سے نکال کر اللہ رب العزت اپنی عبدیت کی مقامی جگہ عطا فرمائے. اپنے فرما بردار بندوں میں ہمارا نام شامل فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.